بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعاہ کا ہفتہ واری مضمون جو کہ واعظ و نصیحت کے عنوان سے آتا ہے، اس ہفتے کا ہمارا عنوان ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے جن کاموں کا بیان، جن کاموں کا حکم دیا، ان میں سر فہرست صلہ رحمی بھی ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، خوشی و غمی میں برابر میل جول رکھنا، دکھ سکھ میں شریک ہونا، باہمی حقوق کا خیال رکھنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دست ہوں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، دکھ سکھ میں شریک نہ ہونا، آپس میں اختلافات و عداوت رکھنا، خوشی و غمی میں انہیں نظر انداز کرنا، ان سے بول چال رشتے ناطے ختم کرنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اسلامی معاشرت میں حسن سلوک، اخلاق حسنہ اور باہمی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے اور ان کو اپنانے پر بہت زور دیا گیا ہے تاکہ امن و سکون اور راحت و چین میسر آ سکے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سره ان يبسط له رزقه في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، یعنی رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے اور عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ قال ما له وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے ازراہ تعجب کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی یہ تو بہت اہم بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ عن رجل من خثعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه قال قلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال نعم۔ قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله۔ قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال ثم صلة الرحم۔ صلة الرحم قبیلہ
خثعم کے ایک شخص نے ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں سوال کیا، کیا آپ واقعتاً اللہ کے برحق رسول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں بالکل، میں اللہ کا برحق رسول ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر کامل ایمان لانا۔ سائل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید بھی ارشاد فرمائے کہ عقائد اسلامیہ کے بعد اللہ کے ہاں پسندیدہ بات کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنا۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة رحم فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ اس عمل کا ثواب جلدی قبول ہوتا ہے۔ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اسے سونگھ بھی نہیں پائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته قال من ما هن يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك قال فإذا فعلت هذا فما لي يا نبي الله قال يدخلك اللہ الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب بہت آسان کر دے گا اور اسے اپنی رحمت کے صدقے جنت میں بھی داخل کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص تم کو محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلقی اختیار کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے اعزاء و اقارب اور دوست و احباب سے ہلکی پھلکی باتوں پر قطع تعلقی کر لیتے ہیں اور خوشیوں پر آنا جانا ختم، حتیٰ کہ موت فوت پر بھی اپنی انا اور ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، قطع تعلقی کے بیج کو بو کر پیار و محبت کاشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط والسلام، محمد الیاس گھمن، پاکستان مسجد کوالالمپور، ملیشیا۔ جمعرات 2 مارچ 2017۔